فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ ماہ ربیع الاول ہے اور یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں محسن انسانیت پیغمبر اعظم رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس عالم میں بھیجا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جو کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں۔ دنیا میں آباد چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، تمام انسانوں کے نبی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اللہ نے اس مہینے کو چنا، جیسا کہ اس مہینے کے نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا برکت والا ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ موسموں کی تبدیلیوں میں ایک پتجھڑ کا موسم آتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ درختوں کے پتوں کا جھڑنا، اس پہ پھولوں اور پھلوں کا لگنا، اس میں بہت بڑی انسان کے لیے ایک نصیحت اور ایک عبرت ہے۔ یہ درخت جو ہم دیکھتے ہیں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ پورا ہرا پتیوں سے لدا ہوا، پھر پھول لگے، پھر پھل لگے، اور ایک موسم پھر ایسا آتا ہے اس پیڑ کے اوپر کہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ صرف اپنی ٹہنیوں کے ساتھ شاخوں کے ساتھ تنہا کھڑا اجڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس میں انسان کے لیے عبرت یہ ہے کہ انسان کو یہ درخت ہر سال یہ سبق دیتے ہیں کہ تیری زندگی میں بھی یہ مراحل آتے ہیں، کہ تیری زندگی کا بچپن اور پھر جوانی، واہ واہ، اور پھر اس کے بعد وہ بڑھاپا۔ تو یہ انسان کو ایک سبق دیتے ہیں درخت۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، بڑی ویرانی اور چاروں طرف ایک دم ویرانی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے فوراً بعد ربیع کا موسم آتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے، اور پھر بہار کے موسم میں پھر درخت کے نئے پتے نکل آتے ہیں اور چاروں طرف پھر ہریالی اور خوشحالی پھیل جاتی ہے۔ تو یہ ربیع کے معنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کا حال ایسا ہی تھا، چاروں طرف ویرانی، تاریکی، ظلم و بربریت، شرک و کفر کے اندھیرے اور ڈیرے اور بسیرے تھے۔ انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ختم ہونے کے دہانے پہ تھی۔ انسانی قدریں اور انسانی اخلاق کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ انسان گویا کے حیوان بن کے زندگی گزار رہے تھے۔ شکل تو انسان کی تھی لیکن اخلاق اور کردار حیوانوں سے بھی بدتر تھا، اور پوری دنیا میں کفر اور شرک کے ڈیرے اور اندھیرے، اللہ کو ماننے والا کوئی بھی نہیں۔ ہر طرف گویا کہ ویرانی اور تاریکی پھیلی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر اللہ نے آپ کی روشن تعلیمات سے، آپ کے نورانی اخلاق سے
شرک و کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے. اور صرف شرک اور کفر کے اندھیرے ہی ختم نہیں ہوئے، بلکہ جو انسان اپنی اخلاقی قدریں کھو چکا تھا، بیجا رسومات، بدعات، خرافات، لہو و لعب، شراب، جوا، زنا جیسی بدترین عادتیں اور خرافاتیں جن کے بوجھ تلے انسانیت دبی ہوئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے انسانیت کے ہر طبقے پر سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہوں یا جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، انسانیت کے ہر طبقے سے اور انسانیت کے ہر طبقے کو ان تمام بیماریوں سے اور ان تمام خرابیوں سے نجات دی، اور خوشحالی اور ترقی اور اعلیٰ اخلاق اور بہترین زندگی اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین نقشہ اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ اور حقیقی معنی میں انسان کو انسان بنا دی. جو انسان انسانی شکل کے اندر حیوان اور درندوں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، وہ حقیقی معنی میں انسان بن گئے. ان کے اندر انسانی قدریں آ گئیں، ان کے اندر اخلاقی بلندی آ گئی، ان کے اندر برائیوں سے بچنے کا سلیقہ آ گیا اور اچھائیوں کو قبول کرنے کی خوبیاں اور صلاحیتیں آ گئیں. خود صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حبشہ کے بادشاہ نے پوچھا، ایک بڑی تفصیلی واقعہ ہے، آپ سیرت میں کبھی پڑھیں اس کو، کہ صحابہ کرام کا وہ پہلا وفد جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گیا تھا، اور پھر حبشہ میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی. ابھی مشرکین کے کچھ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ بھگ کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے. تو پھر ان صحابہ کرام کو بلایا گیا، بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کیا، اور پھر ان سے بات چیت ہوئی، اور بادشاہ نے پوچھا کہ تم جس نبی کا نام لے رہے ہو، جس نبی کا تذکرہ کر رہے ہو، جس نبی پر ایمان لائے ہو، جس نبی کے کہنے پر تم نے اپنے آباء اور اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار اور گھر بار کو چھوڑ دیا، اور تم خالی ہاتھ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس نبی پر ایمان لا کے تم ہمارے یہاں آئے ہو، تو ذرا بتاؤ اس نبی نے تمہیں کیا دیا، اس نبی کی تعلیمات میں تمہیں کیا ملا، اور اس نبی کے ذریعے سے تمہیں کیا حاصل ہوا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شاندار تقریر کی، بہت ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ شاہ نجاشی سے بات کی، اور اس کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کے لائے ہوئے دین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو پوری انسانیت کو نفع پہنچا، اس کو چند الفاظ میں بیان کیا. میں بس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ ریویو دے رہے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا. آج کل زمانہ ہے، لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں تو خریدنے سے پہلے سرچ کرتے ہیں، ریویوز پڑھتے ہیں، اس کی ریٹنگ دیکھتے ہیں، ہے نا، کہ لوگوں کے کیا ایکسپیرینس شیئر ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنی کیا رائے دی ہے، اس چیز کو لوگوں نے استعمال کیا ہے، یوز کیا ہے. تو لوگ ریویوز ڈالتے ہیں کہ ہم نے اس چیز سے میں یہ خوبی اس کی ہے. اس کو پڑھنے کے بعد پھر لوگ جو ہے اس چیز پر جاتے ہیں، ہے نا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ریویو پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ ہم جاہل تھے اور حیوانیت اور درندگی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ہماری جہالت کا یہ عالم تھا کہ ہم مردار گوشت کھایا کرتے تھے، زمین پہ گرا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، اور لوٹ خسوٹ، مار پیٹ، جھگڑا فساد، جنگ و جدال یہ ہمارا در امتیاز تھا. زنا، شراب، قمار، جوا، یہ تمام خرابیاں ہمارے اندر رچی اور بسی تھی. ہم جاہلانہ زندگی بسر کرتے تھے، سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کا دین اختیار کیا، تو ہم جہالت سے نکل کر اور درندگی سے نکل کر، سفاکیت سے نکل کر انسانیت کی صفوں میں آ کے کھڑے ہو گئے. ہمارے اندر انسانی قدریں آ گئیں، انسانی اخلاق آ گئے، ہم انسان بن گئے اور باطل خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے، ایک اللہ پر ایمان لے آئے. ہماری زندگیوں میں خوشحالی آ گئی، ہماری زندگیوں میں ایک دوسرے کا لحاظ اور قدریں آ گئی. ہم اپنے رشتہ داروں کا لحاظ نہیں کرتے تھے، ہم اپنے پڑوسیوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتہ داریوں سے بہتر تعلقات رکھنے کی تعلیم دی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیمات دی. تو گویا کہ ہم حقیقی معنی میں انسان بن گئے.
اور یہ لوگ جو آج ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اچھائی کی زندگی سے نکل کر پھر ان برائی کے اندھیروں میں بھٹک جائیں۔ تو یہ بات حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے، حبشہ کے بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانیت کو یہ نعمتیں اور یہ خوبیاں ملی ہیں، ایک صرف 2 لفظوں میں کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ملا، اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے حقیقی معبود کا تعارف ملا۔ اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دنیا کے تمام مسلمان اہل ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہے نا، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات گرامی دے کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کے میلاد کا مہینہ ہے، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزوں دوستوں، یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے، لیکن اب ذرا غور کیا جائے، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام ہمارے اوپر کیا، اتنی بڑی عظیم شخصیت ہمارے درمیان تشریف لائی کہ جن کا حق یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ تھا، ہم سب کے اوپر یہ حق ہے کہ ہمارے دل کا ہر لہجہ آپ کی تعظیم اور آپ کے احترام سے معمور ہو، ہماری زندگی کا ہر عمل رسول اللہ کے اسوے کے مطابق ہو، ہماری زندگی کا ہر چھوٹا سے چھوٹا کام یا بڑا سے بڑا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہماری دھڑکن رسول اللہ کے احترام اور آپ کی توقیر میں معمور ہو۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حق ادا نہیں کیا کہ ہم اپنی پوری زندگی کو آپ کے طریقے پہ گزارتے۔ ہر انسان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو رسول اللہ کے طریقے پہ گزارے، یہ حق ہے انسانوں کا، اور بالخصوص ان لوگوں کا کہ جو رسول اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ حق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہماری زندگی کا ایک بھی کام سونے سے لے کے جاگنے تک، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، معاملات کرنا، رشتے کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، ہر چیز چاہے وہ کام بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چاہے وہ کام اللہ کی عبادت والا ہو، چاہے وہ کام ہمارا خود کا ذاتی ہو، چاہے وہ کام معاشی ہو یا معاشرتی ہو، چاہے وہ کام سیاسی ہو یا سماجی ہو، ہر کام میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ پر ایمان کا دعویٰ کرنے کا سب سے بڑا حق اور فرض ہے ہمارے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کے دعوے دار کا سب سے بڑا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کی پوری زندگی رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہو، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، رسول اللہ نے جس طریقے سے زندگی گزاری اس طریقے پہ رہو، اور یہی اللہ کو مقصود ہے۔ اللہ اصل میں ہم سے یہی چاہتا ہے۔ فرما دیا اللہ پاک نے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ کی مکمل اطاعت نہیں ہو جاتی۔ رسول اللہ کی مکمل اطاعت پر ہی اللہ کی محبت کا وعدہ ہے اور اللہ کی طرف سے کامیابی کا پروانہ ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم ایمان کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم نے بھی ان غیر قوموں کی طرح ہے نا کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی یا اپنے اہم شخصیات کے ولادت کے دن کو یا کچھ ایام کو خاص کر کے ان کی ولادت کا جشن منانے کے لیے فکس کر لیا، کچھ دن مقرر کر لیے، اور ان دنوں میں خوب ان شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں اور جشن منائے جاتے ہیں، اور ہر طرف ایک ہی گونج، اور پھر جہاں وہ دن گزرتے ہیں پھر لوگ اپنی میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ عیسائیوں کا حال دیکھیں کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تاریخ آتی ہے، وہ پوری دنیا میں دھوم مچ جاتی ہے، پوری دنیا بھر کے کرسچن اور عیسائی لوگ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، سیلیبریشن ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ آپ دسمبر کے آخری ہفتے میں جائیں، پوری دنیا میں، کیوں؟ یہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہیں، محفلیں لگتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، ناچ گانے، پھر وہ ان کے نظریات کے مطابق چھٹیاں اور سیلیبریشن اور بہت ساری خرافات ہیں، ٹھیک۔ اسی طریقے سے ہمارے جو برادران وطن ہیں، ان کے یہاں ان کی مذہب کی اہم شخصیات ہوتی ہے، وہ
ان کے جنم دیوس پر جلوس نکالتے ہیں اور جو بھی ان کے طریقے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ خوب اپنی روایت کے مطابق کام کرتے ہیں. اس طریقے سے ہی ساری دنیا میں الگ الگ مذاہب اور الگ الگ قومیں اپنی اہم شخصیات کے لیے کچھ دن مقرر کر لیتی ہیں اور وہ پھر ان میں جشن اور جلوس اور جو بھی ان کی روایات ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمان بھی ان قوموں کے طریقوں کو اختیار کر چکے ہیں. آج مسلمان بھی ان لوگوں کی طرح اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کو یا ولادت کی تاریخ کو انہی قوموں کی طرح بناتے ہیں. انہی قوموں کی طرح ان کے بھی میلے ٹھیلے ہوتے ہیں, انہی قوموں کی طرح ان کے بھی جلسے اور جلوس اور جشن ہوتے ہیں. اور اب تو اللہ کی پناہ ڈرنا چاہیے کہ لوگ عید میلاد النبی کے جلوس کے اندر بے حیائی, مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ اختلاط کہ بھیڑ میں بے پردہ عورتیں اور وہی مرد, اس کے ساتھ ساتھ ڈی جے اور باجے, جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا, جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, آج اسی مبارک ہستی کی ولادت کے نام پر, آج اسی ہستی کے ولادت کے موقع پر آج انہی کو ماننے والے لوگ اسی طریقے کے گاجے باجے اور ڈی جے کے پیچھے ناچتے اور گاتے ہوئے آپ کی ولادت کا جشن مناتے پھرتے ہیں. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سی رسول اللہ سے محبت ہے؟ یہ کون سے رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم آپ کی ولادت کے اس مہینے میں یا آپ کی ولادت کی اس تاریخ میں ساری دنیا کو امن کا پیغام دیتے اور ساری دنیا کی ان بگڑی ہوئی قوموں کو یہ سبق دیتے, یہ نصیحت دیتے کہ آؤ ہم سکھاتے ہیں, آؤ ہم بتاتے ہیں, آؤ ہم نبی کی تعلیمات تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں, نبی کی زندگی کا نقشہ ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ اس طرح کے جلسے جلوس اور اس طرح سے سڑکوں پہ تماشا کرنا اور فضول خرچیاں کرنا اور باجے اور ڈی جے اور گاجے کے ساتھ ناچتے ہوئے اور جشن مناتے ہوئے جانا اپنی اہم شخصیات سے محبت کا تقاضا نہیں ہے, بلکہ ان اہم شخصیات سے محبت کا تقاضا یہ ہے اور اس موقع پہ کرنے والا عمل یہ ہے جو ہمارے نبی نے کر کے دکھایا. اور وہ کیا عمل تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اہتمام کیا پیر کے دن روزہ رکھنے کا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ رمضان کے باہر بھی, رمضان کے علاوہ بھی آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, یہ دوشنبہ کا دن جو ہے, جو پیر کا دن جو ہے, یہ دن میری ولادت کا دن ہے. اس دن اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا, تو میں اپنے عمل سے خود اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی امت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اے مجھے ماننے والے لوگوں, میری محبت کا دم بھرنے والے لوگوں اور میری محبت کے چراغ اپنے دلوں میں جلانے والے لوگوں, میری ولادت سے اگر تمہیں صحیح معنی میں خوشی ہوئی ہے تو اپنی اس خوشی کا اظہار اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کرو. اور بہترین عبادت ہے کہ تم روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی سے ہمیں نوازا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نبی ہمیں عطا کی. وہ دن تمہارا روزہ رکھ کے گزرے, وہ دن تمہارا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرے, وہ دن تمہارا غریبوں پہ اور بے سہاراؤں پر مال خرچ کرتے ہوئے گزرے, وہ دن تمہارا لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزرے, وہ دن تمہارا میری تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزرے. لیکن افسوس صد افسوس, میں بہت بڑا لفظ بول رہا ہوں کہ شیطان بھی شرماتا ہوگا اس 12 ربیع الاول کے جلوس کو دیکھ کر کہ جس میں ڈی جے اور باجوں کے ساتھ تھرکتے ہوئے اور ناچتے ہوئے مسلمانوں کا ہجوم شہر کی گلیوں سے گزرتا ہے, اور وہ ساری کی ساری بھیڑ جلوس میں تو شریک کرتی ہے اور وہاں طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. آج کل تو ناچنے اور گانے کی بھی ویڈیو ہے, الگ الگ جگہوں سے لڑکیاں ناچ رہی ہیں, اسٹیجوں پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں, کیا بدتمیزی اور کیا خرافات ہے. اور وہ ساری کی ساری بھیڑ, بس جلوس ختم ہوا, اپنے گھروں کو, نماز کا وقت ہو یا نہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی آمادہ نہیں. اسلام کا سب سے اہم رکن نماز سے کوئی سروکار نہیں. اعلان کیا ٹوپی پہن کر آئیں, سفید کپڑے پہن کر آئیں, کبھی اعلان نہیں ہوا, کبھی اعلان نہیں ہوا, کبھی یہ بولنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے, اللہ کے گھر سے پکارا جاتا ہے, حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی صدا لگائی جاتی. اے مسلمانوں آؤ ٹوپیاں پہن کر, اے مسلمانوں آؤ سفید کپڑے پہن کر. نہیں اعلان آپ نے سنا, لیکن آپ نے اعلان سنا کہ اے مسلمانوں جلوس میں آؤ, اے مسلمانوں یہ وقت مقرر کیا گیا ہے. یہ نبی کی تعلیم تھی, یہ نبی سکھا کر گئے تھے, یہ نبی کی محبت کا حق تھا. اور مسلمان بھولا بھالا بن کر, سیدھا سادہ بن کر, اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے,
وہ حقیقت کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا ہے. کہیں اس کے کان میں حق بات پہنچتی بھی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے, وہ اس پر عمل کرنا گوارا نہیں سمجھتا, اب وہ ان جاہلانہ طریقوں پہ چل پڑتا ہے. اب وہ اس طرح سے ادم مچانے کو, شور شرابہ کرنے کو ہی رسول اللہ کی محبت کا حق سمجھتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے. میرے دوستوں, اگر یہی رسول اللہ کی محبت کا حق ہوتا, یہی رسول اللہ سے کوئی ایمان کا تقاضا ہوتا, تو اس طرح کے جلوس اور اس طرح کے تماشے, جن کو یقیناً میں تماشا کہوں گا, اس طرح کے کام جو تماشے آج بنا رکھے ہیں لوگوں نے, اس طرح کے جلوس سب سے پہلے ان ہستیوں کا حق تھا, صحابہ کرام کا حق تھا, کہ سب سے عظیم و شان جلوس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر صدیق اکبر نکالتے. وہ صدیق اکبر, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں. آپ کی زندگی ہی میں رسول اللہ نے اپنے مصلی پر جن کو کھڑا کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی صدیق اکبر مسلمانوں کے امام بنا دیے گئے. اور وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی محبت میں اور طریقوں میں ایسا رنگ لیا تھا کہ آپ کی جسم کی شناخت اور آپ کے اعمال, گفتار اور کردار بالکل رسول اللہ جیسے تھے. اور جب رسول اللہ کا وصال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, تو بہت سارے فتنے برپا ہوئے, بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے درمیان پھیلنی شروع ہوئیں. ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کا اعلان کر دیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں اونٹ کو باندھنے کی رسی کی بھی زکوٰۃ دیتے تھے اور وہ اس رسی کی بھی زکوٰۃ روکیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا. صحابہ کرام نے رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ امیر المومنین, ابھی حالات بہت نازک ہیں, بہت سارے محاذ کھل چکے ہیں, ہے نا, بہت سارے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور مسلمانوں کے اندر انتشار کی کیفیت ہے. اگر آپ ایسے موقع پر جنگ کا اعلان کریں گے تو پتہ نہیں کیا حالات پیدا ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں رسول اللہ کے دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے رسول کی دین کا اگر چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہوگا اور وہ صدیق اکبر کے سامنے مٹے گا تو صدیق اکبر اس پہ اپنی جان دے دے گا, لیکن اس کام کو اور اس عمل کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکے. تو ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر یہ رسول اللہ کا دین ہوتا, رسول اللہ سے محبت کا تقاضا ہوتا, رسول اللہ کی محبت کا حق ہوتا, تو کیا صدیق اکبر مدینہ منورہ کی گلیوں میں, روضہ رسول کی مبارک وادی میں کیا جشن عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالتے؟ اور پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین, اور پھر آپ کے بعد خود خانوادہ نبوت کے مجد چراغ سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرات اپنے نانا محترم کی ولادت کا جلوس نہیں نکالتے؟ کیا پھر مدینے کی وہ سینکڑوں صحابہ اور الگ الگ علاقوں میں جہاں رسول اللہ نے انہیں مقرر فرمایا تھا وہ اپنے علاقوں میں جلوس نہیں نکالتے؟ اگر دین ہوتا تو ضرور ہوتا. پتہ یہ چلا صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے تو دین کا حصہ نہیں ہے, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان تمام خرافات سے دور رہنا چاہیے, ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, ان تمام خرافات کو غلط سمجھنا چاہیے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ثابت ہے, جو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ثابت ہے, ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اور ان چیزوں پر عمل کر کے ہم دنیا کو پیغام دے سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ اتنی ساری فضول خرچیاں ہوتی ہیں. آپ کیلکولیشن کیجئے, ہے نا, آپ اندازہ لگائیے کہ ایک باجی کی گاڑی کا کیا خرچ ہوتا ہوگا, ایک اسٹیج کا کیا خرچ ہوتا ہوگا, اور کتنی ساری چیزوں میں فضول پیسے ضائع ہوتے ہوں گے. اگر وہ سارا کے سارا سرمایہ اکٹھا کر کے اگر غریبوں کی مدد پہ لگایا جاتا تو کتنا بڑا پیغام دنیا کو ملتا کہ یہ مسلمان دیکھو نبی کی ولادت کے دن اتنا بڑا خیر کا اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں. لیکن نہیں, ساری خرافات میں پیسہ جاتا ہے. اور پھر جب لوگوں کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ دلیل پیش کرتے ہیں نا, اور دلیل دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو, ہے نا, ہماری اسی موقع کی فضول خرچی دکھتی ہے نا. دلیل دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمارے جشن عید میلاد النبی پر پیسہ خرچ کرنا ہی فضول خرچی دکھتا ہے. اور میرے بھائی, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا تو کہنا صرف یہ ہے آپ خوب خرچ کیجئے, خوب خرچ کیجئے, لیکن اس کو دین بنا کر مت کیجئے, اس کو دین کے حوالے سے چھوڑ کے مت کیجئے, اس کو دین ثابت کر کے مت کیجئے. اگر واقعی میں دین ہے تو کہیں سے ثابت کر کے بھی دکھائیے, کہیں سے بتائیے بھی صحیح. اور اگر رسول اللہ کی محبت کا یہی حق ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہماری پوری زندگی رسول اللہ کی زندگی کے مطابق, رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے, رسول اللہ کے اصول کے مطابق ہونی چاہیے, صحابہ کرام کے طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے. بس ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو خوب جشن منا لینا, اور پھر اس کے بعد سارا سال, پورا سال
اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، یہ حق ہے رسول اللہ کی محبت کا، یہ تقاضا ہے رسول اللہ کے دین کا۔ رسول اللہ کی محبت کا حق تو یہ تھا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق، آپ کی زندگی کے مطابق۔ آج پوری انسانیت راستے تلاش کر رہی ہے، لوگ پیاسے بیٹھے ہیں، حق کی تلاش میں ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، پتہ نہیں کس پتھر کے سامنے اور کس درخت کے سامنے اور کس بے روپیے کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، کس ڈھونگی اور کس پاکھنڈی کو اپنا سب کچھ مان کے لوگ اپنے عقیدے اور اپنی آستھا کی بلی چڑھا رہے ہیں۔ پوری انسانیت اندھیرے میں بھٹک رہی ہے، حق کی تلاش میں ہے، کہیں سے لوگوں کو حق کا سراغ نہیں مل رہا۔ ذرا سی خبر کہیں ملتی ہے کہ کوئی پہنچے ہوئے بابا ہے، کوئی پہنچے ہوئے مہاراج ہے، لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، بدعقیدگی اور آستھا کے نام پہ بھیڑ لگ جاتی ہے۔ لیکن جہاں حق ہے، جن کے پاس سچائی ہے، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ قوم سوئی ہوئی ہے، وہ قوم سوئی ہوئی۔ اور اس نے اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کر رکھا ہے، لوگوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ اسلام بہت اچھا نہیں ہے۔ یہ آج ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب مسلمانوں کی زندگی سے جو ریویو جا رہا ہے نا، جو ریویو نکل کر جا رہا ہے، اس سے غیر قومیں یہ تصور کر رہی ہیں کہ اسلام بہتر نہیں ہے، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں ہماری زندگی کو، ہمارے کردار، ہمارے گفتار اور ہمارے معاملات کو، ہمارے رہن سہن کو، ہماری ہر چیز کو لوگ دیکھتے ہیں۔ انہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کے نماز کیسی پڑھتے ہیں، ہم رمضان میں روزے کیسے رکھتے ہیں، ہے نا، ہم مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جا کے طواف یا رسول اللہ کے روزے کی زیارت کیسی کرتے ہیں، ہے نا، ہم قرآن کیسا پڑھتے ہیں، ہماری مسجدوں میں تقریریں کیسی ہوتی ہیں، انہیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ وہ تو باہر بازار میں چلتے پھرتے ہوئے مسلمان کو دیکھتے ہیں اور پھر اس مسلمان کی زندگی سے جائزہ لگاتے ہیں اور پھر وہ اپنا اسٹیٹمنٹ قائم کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اسلام۔ آج پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا ہے، آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، ہر جگہ ایک ہی شعرا ہے کہ اسلام زیادتی والا مذہب ہے، بربریت والا مذہب ہے، خوریزی والا مذہب ہے، مار دھاڑ کرنے والا مذہب، قتل و غارت گیری والا مذہب ہے۔ اور اسلام کے نام پر جو ہمارے ملک میں جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، اس میں ایک بڑا حصہ ہے کہ اسلام عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا مذہب، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ بھارت میں رہنے والے وہ سینکڑوں غیر مذہب لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے اوپر زیادتی کرنے والا مذہب، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے میرے بھائی۔ جو حقیقت ہے اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ کی تعلیمات میں، وہ ہم زندگی میں نہیں لائے تو لوگوں کے نظریات یہ بن گئے۔ آپ کو میں سچی بات بتاؤں کہ اس پوری روئے زمین پر عورتوں کے حقوق کا علم بردار، عورتوں کو ان کے حق دلانے والا، عورتوں کی عزت نفس اور غیرت نفس کی حفاظت کرنے والا اسلام ہے، اور پوری انسانیت کو عورتوں کے حقوق کا درس دینے والا اسلام ہے۔ یہ بات کتابوں میں ہے، قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، مولاناؤں کی تقریروں میں ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے، مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ آج عورتوں کی کیا بدترین حالت بنا دی، عورتوں کے اوپر کتنی زیادتی ہو رہی ہے، عورتوں کے اوپر کیسے ظلم ہو رہے ہیں۔ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے دیواس کے مسلمانوں، تمہاری زندگی میں میری ایک بیٹی، میری ایک کلمہ پڑھنے والی بچی، ایک مسلمان عورت اپنے دین کو، میرے پیارے دین کو چھوڑ کے غیر مسلم کے ساتھ رہنے پہ آمادہ ہوگی، تم نے کیا کیا؟ ہم کہیں گے ہم نے آپ کی میلاد کا جلوس نکالا، آپ کی میلاد کا جشن منایا۔ یہ چیز ہمیں رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر پائے گی؟ یہ چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے پہ سچی ثابت کر پائے گی؟ ہوش کے نہ کھول لو میرے بھائی، ہوش میں آنے کا وقت، ہوش میں آنے کا وقت۔ سچا مسلمان بھائی نہیں، ہر آدمی اپنے پلیٹ فارم پر یہ عزم کر لے، یہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ نبی کی ولادت کی تاریخ ہے، اس تاریخ سے عزم کر لے۔ میں نے بھی عزم کیا، اور میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے ہدف کرتا ہوں، اللہ مجھے میری بات پر قائم کرے۔ آپ بھی اس بات کا ہدف کیجئے کہ آپ زندگی کا ہر کام رسول اللہ کی سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو 100% رسول اللہ کی تعلیمات پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو رسول اللہ کے دین کا محافظ بنائیں گے انشاءاللہ، اور جیسی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور جیسی زندگی گزارنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور طریقہ کار سکھایا، انشاءاللہ اس برس کی ربیع الاول کے مہینے سے اور آپ کی میلاد کی تاریخ سے ہم اپنی زندگی کے نقشے کو بدلنے کا عزم کرتے ہیں کہ اے پیارے نبی، اے پیارے نبی، کاش یہ بات ہم آپ کے روزے اثر پر حاضر ہو کے کہتے، آپ کی سنائی جالیوں کے سامنے آ کے کہتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے کہتے۔ ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ عہد ہم آپ کے ہاتھ مبارک ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہتے، آپ کے روزے کے سامنے حاضر ہو کے کہتے کہ نبی یہ میری زندگی قربان آپ پر، آپ کے طریقوں پر،
آپ کی سنت پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر. لیکن دوستوں وہ اللہ جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ہماری بات کو ضرور سن رہا ہے. اللہ کو گواہ بنا کر عزم کیجیے، اللہ کو گواہ بنا کر عہد کیجیے کہ آج سے دنیا کو سچا مسلمان بن کے دکھیں. ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے پوری دنیا کو یہ پیغام اور یہ سبق دیں گے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، رسول اللہ کے طریقے کو دیکھنا ہے، رسول اللہ کے دین کو دیکھنا ہے تو ہماری زندگی میں دیکھو. میرے دوستوں اگر ہم سچے مسلمان بنے، رسول اللہ کے دین پر 100% آئے، تو میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس منبر و محراب کی عظمت پر یقین کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری دنیا اسلام کے دائرے میں آ جائے گی. ساری دنیا اسلام کی دائرے. آج یہ پیاسے ہیں لوگ، بھٹک رہے ہیں لوگ، انہیں ایک راستہ مل جائے گا، انہیں حق مل جائے گا، سچا دین مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا